السلام علیکم۔ پروگرام فن و فنکار کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان شعبان جھلن شعبان۔ انٹرویو کا ایک سلسلہ جو غیر متوقع وجوہ کی بنا پر منقطع ہو گیا تھا، اور میں چند ماہ تک آپ کو ہیروز سے نہ ملوا سکا، معذرت خواہ ہوں۔ ہماری خوشبختی کے ہمارے ساتھ آج اس سلسلے کی بحالی کرتے ہوئے، اس سلسلے کو بحال کرتے ہوئے جس شخصیت کو آپ نے دعوت دی ہے، وہ آپ کے پسندیدہ شاعر اور نامور شخصیت پروفیسر شہزاد عاطر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ میں ان کے اشعار سے ان کو خوش آمدید کہوں گا کہ مت سوچو دشوار محبت ہوتی ہے تو یار محبت ہوتی ہے، دیواروں کے پار دکھائی دیتا ہے دل میں جب بیدار محبت ہوتی ہے۔ سرکار شہزاد عاطر صاحب، آپ کو خوش آمدید، ست بسم اللہ، جی آئیں کو۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ جناب شعبان جھلن صاحب، اور تمام ناظرین جو اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، سب کو السلام علیکم۔ دوستو، آپ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ ڈھیر دوست اس کو دیکھ سکیں اور ڈھیروں دوستوں تک یہ پہنچ سکے۔ میں آپ کے سوالات جو آپ پوچھنا چاہتے ہیں اپنے ہیرو سے، وہی شہزاد عاطر صاحب سے پوچھنا چاہوں گا، اور آپ کمنٹ سیکشن میں کوئی بھی سوال پوچھ سکتے ہیں، کوئی فرمائش کر سکتے ہیں، شاعری سننے کی، غزل کی، یا کچھ اشعار سننے کی فرمائش بھی کر سکتے ہیں، اور اپنی مرضی کا کوئی بھی سوال پوچھ سکتے ہیں۔ یقیناً شہزاد عاطر صاحب آپ کو جواب ضرور دیں گے۔ مجھ سے میرا سب سے پہلے آپ سے سوال ہے کہ علم کا یہ سورج کب اور کہاں طلوع ہوا؟ بہت شکریہ شعبان بھائی، اور میں بتاتا چلوں کہ میں 20 اپریل 1978 احمد پور شرقیہ میں پیدا ہوا۔ میرے والد صاحب کا نام عبدالعزیز بھٹی ہے، اور وہ خود بھی ایک شاعر ہیں، تو اس لحاظ سے احمد پور شرقیہ جو ہماری ریاست بہاولپور کا دل ہے، وہاں میری ولادت ہوئی۔ اور ماں بولی کون سی ہے؟ ماں بولی سرائکی ماں بولی ہے۔ اچھا، اس دشت کی سیاحی میں کتنا عرصہ گزرا؟ جو اتار چڑھاؤ دیکھے ان کے احوال بتلائیے گا۔ اچھا، ایسا ہے کہ میرے گھر میں شروع سے ہی ادبی ماحول تھا، اور والد صاحب شاعری کرتے تھے، تو اس لحاظ سے ہمارے گھر میں لکھنے پڑھنے کا رواج جو تھا وہ موجود تھا، کتابیں بھی گھر میں موجود تھی۔ تو میں نے بچوں کے رسائل میں لکھنے کا آغاز کیا 20 مارچ 1991 میں۔ میری پہلی کہانی جو ہے وہ پھول اور کلیاں نوائے وقت کا جو بچوں کا شمارہ تھا، اس میں شائع۔ یہاں سے میرے سفر کا آغاز ہوا۔ پھر میں نے پاکستان کے مختلف بچوں کے جو رسائل ہیں ان میں لکھا، اور 1997 تک جو ہے یہ سلسلہ اسی تواتر سے جاری رہا، اور میں نے مختلف ادبی تنظیموں سے ایوارڈ بھی لیے۔ دعوت اکیڈمی اسلام آباد کا جو ینگ رائٹرز فورم کا کیمپس ہوا کرتے تھے، ان میں بھی مجھے شرکت کا موقع ملا، بلکہ پنجاب کی نمائندگی کرنے کا موقع ملا۔ تو اس حوالے سے 1997 میں نے بچوں کا ایک رسالہ ماہنامہ بچوں کا ستارہ کے نام سے میں نے احمد پور شرقیہ سے جاری کیا، جو 2-3 شماروں کے بعد تعلیمی مصروفیات کی وجہ سے مجھے بند کرنا پڑا۔ تو یہ سفر اس طریقے سے شروع ہوا۔ اچھا، اس کے بعد کہاں تک جاری؟ جی میں عرض کر رہا تھا کہ یہاں تک تو بچوں کے ادب کے حوالے سے کام ہوتا رہا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ شاعری کا شوق ہو چکا تھا۔ مختلف محافل میں جو میرے دوست تھے، حافظ جمشید احمد جمشید صاحب ہیں، وہ بھی ماشاءاللہ کافی متاثر ہوئے میرے لکھنے کی وجہ سے، اور بھی بہت سارے دوستوں نے لکھنا شروع کیا، لیکن ہم میں سے شاعری کا جو شوق تھا وہ حافظ جمشید صاحب کو ہوا، اور وہ ایس کالج بہاولپور میں لیکچرار ہیں اردو کے۔ خالد نذیر بھٹی نے بھی کچھ لکھا، میرے کلاس فیلو ہیں۔ اچھا، اس کے بعد میں نے 97 سے مشاعرے پڑھنا شروع کر دیا نا، کیونکہ نقوی صاحب اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے، ان کی محافل میں یعنی کئی مشاعرے سننے کا اتفاق ہوا۔ احمد پور شرقیہ میں کل پاکستان مشاعرہ ہوا، بلکہ انٹرنیشنل مشاعرہ ہوا بیاد اقبال جو مرتضیٰ بردار صاحب نے کروایا، اس پروگرام کو ہمیں دیکھنے کا موقع ملا۔ تو اس حوالے سے یہ ذوق بڑھتا رہا۔ پھر میں نے احمد پور شرقیہ کی جو ادبی تنظیم ہے نقوی احمد پوری صاحب کی یاد میں بنائی گئی نظم نقوی، اس میں میں نے 1997 میں پہلا مشاعرہ پڑھا، اور پھر یہ سلسلہ چل پڑا۔ اچھا،
वाह। अच्छा आतिफ साहब, ये सिलसिला यहीं रुका और उसके बाद आप आगे, यकीनन रुका तो नहीं होगा, और उसके बाद आप आगे बढ़े और रहीम खान आना और सादिक आबाद आना अहमदपुर शर्किया को छोड़कर, ये किस तरह मुमकिन हुआ? जी, मैंने काफ़ी काम किया वहाँ अहमदपुर शर्किया में, बच्चों के अदब के हवाले से अदबी तकरीबात करवाई। पूरी एक यानी तारीख है अहमदपुर शर्किया की। यानी मुझे भी और मेरी जो उस वक्त की अदबी तंजीम थी, हम दोस्तों ने मिलकर बनाई थी। उसमें शहजाद असलम राजा, शबीर फराज अब्बासी, मामून रशीद भट्टी, जान मोहम्मद चौहान और बहुत सारे दोस्त शामिल थे। शायद मैं उनका नाम भी ना ले सका हूँ यहाँ पे, आसिफ असलम राजा। तो हम सब ने मिलकर वहाँ बहुत से प्रोग्राम्स किए। इवन के एक साल में हमने जनाह हॉल में 25 प्रोग्राम किए, जो एक रिकॉर्ड था। यानी एक साल में बच्चों के लिए 25 तकरीबात हमने, जिसमें मुख्तलिफ तकारीरी मुकाबले थे, मुकाबला तकारीर और नातिया मुकाबले और इस तरह के एग्जीबिशंस की बच्चों के लिए। तो ये काफ़ी प्रोग्राम होते रहे। तो फिर मैंने 2006 में बसिलसिला रोजगार मुझे जो है वो रहीम खान आने का मौका मिला। तो उस वक्त से फिर मैंने रहीम खान में अपनी जो मसरूफियात थी अपनी, वो भी इसी के साथ जोड़ ली। जी। अच्छा, रहीम खान में जब थे आप, तो वहाँ आपने बहुत नुमायाँ कारनामे अदबी कारनामे सर अंजाम दिए। वहाँ में मुझे याद है, मैं भी आपकी बज़्मों में हाज़िरी दिया करता था वो अच्छे दिनों में, मुझे याद है। रहीम खान में तो ये बहुत ज़ोर शोर से आप काम कर रहे थे कि सादिक आबाद आने के बाद भी आप ने वो सिलसिला जारी रखा हुआ है। जी, मैं गुजारिश करूँ, असल में अदबी तकरीबात ऐसी हैं जैसे एक शायर या अदीब के लिए ऑक्सीजन का काम करती हैं। तो मैं जब रहीम खान में आया 2006 में, तो यहाँ पे बहुत सारे लोग थे जो शायर अदीब, जिनमें मनान कदीर मनान थे, जो प्रोग्राम्स वगैरह करवा रहे थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता इन दोस्तों से मुलाकातें हुई, बिलखसूस शहबाज निगर साहब से मुलाकात हुई और मेरे अच्छे दोस्तों में शामिल हुए। फिर हमने सुखनवर इंटरनेशनल के नाम से एक अदबी तंजीम बनाई, जिसके कुल पाकिस्तान मुशायरे करवाए, अताउल्लाह कासमी साहब को बुलाया सादी कलम में। इस तरह एक बहुत यानी तवील सिलसिला है मुशायरों का। हमारी ही तकरीबात में माशाल्लाह बहुत सारे नए शायर जो हैं वो वहाँ पे नजर आए और देखते देखते फिर पाकिस्तान में मशहूर हुए, और जिनमें बिलखसूस महर नदवी का नाम बहुत अहम है। तो इसी तरह और भी बहुत सारे दोस्त हैं जिन्होंने वहाँ से उस हमारी अदबी नशिस्तों से और प्रोग्राम्स में आके शिरकत करके वो माशाल्लाह उनके सतह तक नाम हासिल कर चुके हैं या आलमी सतह तक उनकी शोहरत है। तो ये सिलसिला इस तरह चलता रहा। तो जब मैं सादिकाबाद आया 2019 में, मैं यहाँ पे एक प्राइवेट कॉलेज है, उसमें मुझे मौका मिला तदरीस का। तो यहाँ पे भी आके मैंने सबसे पहले यही कोशिश की कि सांस तो लेना ही है ना, जिंदा रहने के लिए जिस तरह ऑक्सीजन जरूरी है, इसी तरह यहाँ के लोगों को भी अपने साथ जोड़ा जाए। यहाँ पे बड़े बड़े शायरों के नाम हैं, लेकिन उनके जैसे डॉक्टर कबीर अतर साहब हैं, हमारे शहर का बहुत बड़ा नाम है और हमारा फख्र है। अजहर अदीब साहब यहाँ पे मौजूद हैं सादिकाबाद में। तो इसी तरीके से यहाँ से महज सगीर साहब जो है लाहौर शिफ्ट हो गए थे। यहाँ पे शाहिद नदीम गजल बाख्श साहब मौजूद थे, हकीम अहमद हसन साहब, जिन्होंने बहुत ज़्यादा अलील थे जब मैं यहाँ पे आया। तो फिर मुझे ख्याल आया कि इन दोस्तों को जोड़ना चाहिए। और डॉक्टर कबीर अतर साहब एक सालाना मुशायरा करवा रहे थे, लेकिन मेरे ख्याल में ऐसी तकरीबात तो मुसलसल होनी चाहिए ना। तो हमने यहाँ की जो सबसे एक मारूफ शायर हस्ती थे सैयद तौकीर हुसैन तौकीर साहब, हमने उनके नाम पे एक अदबी तंजीम बनाई और उसके प्लेटफॉर्म से हमने तकरीबात का सिलसिला जारी किया। उसको अल्हम्दुलिल्लाह कि हम बाकायदा डॉक्यूमेंट्स करते हैं, उसके हम तमाम जो तकरीबात होती हैं उनको हम रिपोर्ट करते हैं, उसको लिखते हैं। और इस तरीके से जो है वो अभी तक ये सिलसिला चल रहा है। हम हर साल एक सालाना मुशायरा करते हैं, ईद मिलन मुशायरा होता है। और यूँ समझे कि हमारे लिए बड़ी इज्जत और सादत की बात है कि अजहर अदीब साहब उस मुशायरे की सदारत फरमाते हैं। और हम बहुत ज़्यादा दूर से मेहमानों को नहीं बुला सकते, लेकिन रहीम खान तक के शोरा कराम यहाँ पे आते हैं। अभी सादिकाबाद में तौकीर अदब के हवाले से जितना काम हो रहा है वो माशाल्लाह बहुत तसल्ली बख्श है और नए लिखने वालों को सीखने का मौका मिल रहा है। आप जैसे भाइयों का ताउन है और तकरीबात जारी हैं। अच्छा, बहुत सारे दोस्त आपको सलाम पेश कर रहे हैं। असगर हमदर्द साहब, वकास मलिक साहब आपको सलाम पेश कर रहे हैं और उनकी फरमाइशें जो हैं वो भी मैं आपसे, क्योंकि हमारा दूसरे वो हिस्से में है, प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में है शायरी का, तो उनकी फरमाइशें जो हैं वो मैं बाद में आपसे जो है वो गुजारिश करूँगा। अच्छा, मैं ये
جاننا چاہتا ہوں کہ آپ اس وقت صادق آباد میں اور اس کے ساتھ ساتھ پورے جہاں بھی کن ادبی تنظیموں میں جو ہے وہ شرکت کر رہے ہیں، یا خدمات دے رہے ہیں، یا رہنمائی کر رہے ہیں، یا پھر کام کر رہے ہیں؟ جی، میں سب سے پہلے تو اصغر ہمدرد صاحب میرے بہت ہی پیارے دوستوں میں شامل ہیں اور ہر جگہ ہماری محبت فرماتے ہیں، ان کا شکر گزار ہوں، تمام دیکھنے والوں کا بھی شکر گزار ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں بتاتا چلوں کہ اس وقت جو خاص طور پہ ادبی تنظیم ہے ان میں توقیر ادب اس وقت سر فہرست ہے۔ صادق آباد میں نے اس تنظیم کی بنیاد رکھی اور میرے ساتھ اس وقت مزمل صفی اور ماجد الدین اور اس کے علاوہ حسن رضا، محراب منیر اور بہت سارے شاعر، مزمل عباس صائم، معاذ جامی، اور اسی طریقے سے ہمارے ساتھ باسط ادیب، یہ کافی سارے دوست ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، الحمدللہ ہم تک بات کر رہے ہیں۔ تو ایک تو میری جو اس کے ساتھ میری سمجھے کہ قلبی اور خاص طور پہ ادبی وابستگی ہے۔ دوسرے نمبر پہ رحیم خان میں جو سخنور انٹرنیشنل ہم نے بنائی تھی اس کے ساتھ میرا بڑا جو ہے وہ قلبی لگاؤ ہے اور میں ان کی یعنی بانیان میں شامل ہوں۔ اسی طریقے سے ہم نے بزم اردو بنائی جو ہماری اردو کے پروفیسرز پر مشتمل ایک ادبی تنظیم ہے، جس میں مزمل سعدی صاحب اس کی صدارت فرماتے ہیں اور پروفیسر شہباز حمید گوہر صاحب جو اس کے جنرل سیکرٹری ہیں، تو میں اس کے بانیوں میں شامل ہوں۔ تو یہ اعزاز بھی اللہ تعالیٰ نے بخشا ہوا ہے کہ اس طرح کی اور بھی کچھ تنظیمیں ہیں جن کے بنانے کا اعزاز اور سہرا جو ہے وہ ہمارے ساتھ جاتا ہے، جن میں القلم رائٹرز فورم لاہور میں ہے، جس کو شہزاد اسلم راجہ، آصف اسلم راجہ پاکستان کے معروف خطاط ہیں اور شہزاد اسلم راجہ ہمارے کالم نگار ہیں۔ تو ان کی شہزاد اسلم راجہ کی جو کتابیں ہیں ان کو مسعود خطر پوش ایوارڈ بھی مل چکا ہے پنجابی سفر نامے پہ، اور 4 کتابوں کے مصنف ہیں جن میں سیرت کی کتاب بھی شامل ہے، 2 ان کی کتابیں ہیں جو کالمز پر مشتمل ہے۔ تو اس تنظیم کے چیئرمین کی حیثیت سے بھی کام کر رہے ہیں۔ وہ تنظیم احمد پور شکریہ میں بھی ہے، وہاں پہ بھی دلدار صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور بھی دوست ہیں ٹیم میں، پوری شبیر فراز عباسی صاحب ہیں۔ تو اس طرح جہاں کہیں بھی کوئی ادب کے لیے کام کرنے والا ہے ہم اس کے ساتھ ہیں۔ واہ واہ واہ۔ اچھا، آج کل کوئی آپ ماہنامہ، کوئی سہمائی یا کوئی سالنامہ بھی جاری کر رہے ہیں؟ ابھی تو فی الحال اس طرح میگزین کا سلسلہ تو نہیں ہے، لیکن میں جس ادارے میں پڑھاتا ہوں اس کے بی ایس اردو کی سپروائزر کی ذمہ داری میرے سر ہے، تو اس سارے کام کو دیکھتے ہوئے ہم نے بی ایس اردو کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان پر مشتمل ایک ایڈیٹنگ ٹیم بنائی ہے، اور وہاں سے ہم جو ہے وہ جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں، یعنی جو میرے لیکچرز ہوتے ہیں یا جو ہم کلاسز میں ایکٹیویٹیز کر رہے ہوتے ہیں وہ تمام کی تمام ہم پرنٹ کر لیتے ہیں۔ جی، تو ہمیں یہ اعزاز حاصل ہے۔ میرے خیال میں صادق آباد کیا شاید پورے رحیم خان میں کسی کے پاس ایسا یعنی وہ بی ایس اردو کا سسٹم نہیں ہوگا جہاں پہ ہم نے صرف 3 مہینے کے اندر 20 والیوم پرنٹ کی ہیں، جس میں ہم کا انتخاب ہے، نعت انتخاب ہے، غزل ہے، مرثیہ ہے، اور اس کے علاوہ ہم نے سروے کیا ہے، شعری اصطلاحات ہیں، بچوں کی کہانیاں ہیں، ان کے بچوں کے مصورانے ایم ٹی وی کے نام سے ہم نے ایک والیوم جو ہے وہ ترتیب دیا ہوا ہے جس میں ہمارے 4 والیومز آ چکے ہیں۔ تو ابھی یہ سلسلہ جاری ہے اور کچھ ہمارے 5-7 ایسے پروجیکٹس ہیں جو اس وقت بالکل تیار ہیں، تو یہ ہماری ایکٹیویٹیز چلتی رہتی ہیں۔ ماہنامہ جو ہے وہ ہمارے ارد گرد تو کوئی ایسا وہ نہیں ہے، کانپور سے ایک میگزین شائع ہو رہا ہے اور صدف کے نام سے شاہد جدوئی صاحب اس کو پرنٹ کرتے ہیں، تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اس میں اپنی تحریریں بھیجیں، دوستوں کی تحریریں بھیجیں۔ ویسے میرا کلام جو ہے مختلف ملکی سطح کے رسائل میں چھپتا رہتا ہے۔ کیا آپ ایک بہت اچھا کام سلسلہ چلا رہے ہیں، بہت اچھا کام کر رہے ہیں، اور آپ کے حلقہ احباب میں بہت زیادہ لکھنے والے موجود ہیں، کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ صادق آباد کی دھرتی سے بھی کوئی ماہنامہ، سہمائی یا کوئی سالنامہ جاری ہونا چاہیے؟ جی، صادق آباد بہت اس سلسلے میں زرخیز ہے، اور میرے خیال میں یہاں سے ہمارے شہر کا بہت بڑا علمی ادبی سرمایہ ہمارے پاس موجود ہیں۔ محترم جناب محمد انجور صاحب، ان کا ایک میگزین جی کے نام سے پہلے پرنٹ ہوتا تھا، تو ابھی ان کی کوشش ہے، مجھے لگتا ہے کہ بہت جلد وہ دوبارہ علمی اور فکری سطح کا وہ جو میگزین ہے وہ شائع ہونے جا رہا ہے۔ اور جبکہ دوسری طرف آپ جیسے کہہ رہے ہیں، اس حوالے سے یہاں پہ بہت سارے جو ہمارے پاس ماشاءاللہ سینئرز تھے وہ میگزین نکالتے رہے، تو ان میں
گوہر ملسانی صاحب تھے، حکیم احمد حسن صاحب مل کے میگزین نکالتے تھے. ابھی کچھ تھوڑا ٹائم ہوا ہے اخبار اکبر نے بڑا کام کیا ہے، انہوں نے بھی اس طرح کے جو ہے وہ اسپیشل نمبرز جو صادقآباد کے حوالے سے تھے وہ شائع کیے. تو میرے خیال میں یہ کام جو ہے وہ پوری ٹیم کا کام ہے، اور ہماری جو ٹیم ہے وہ اس کوشش میں لگی ہوئی ہے. انشاءاللہ ہو سکتا ہے مستقبل قریب میں کوئی ہم آپ کو ایسی خوشخبری سنا سکیں انشاءاللہ، اور ہم اس کا بہت انتظار کریں گے. اچھا کہیں ہماری بز میں بہت سارے آپ کو سلام پیش کر رہے ہیں، عابد خان گورگیز صاحب اور ماسٹر اللہ وداع صاحب آپ کو سلام کہہ رہے ہیں. اور ماسٹر اللہ وداع نے ایک سوال کیا ہے، وہ سوال آپ سے کرنے سے پہلے میں ان دوستوں سے کہوں گا کہ دوستوں زیادہ سے زیادہ ہماری ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، تاکہ زیادہ دوست جو ہے وہ اس بزم کا حصہ بن سکے. آپ عاطف صاحب سے اپنی پسند کی شاعری بھی سن سکتے ہیں اور اپنی مرضی کا کوئی بھی سوال کر سکتے ہیں. تو ماسٹر اللہ وداع صاحب کا عاطف صاحب یہ سوال ہے کہ آپ پروفیسر ہیں، آپ ایک استاد میں کیا خوبیاں دیکھنا چاہتے ہیں؟ یعنی ایک استاد میں کیا خوبیاں ہونی چاہیے؟ بہت شکریہ. سب سے پہلے تو اپنے بہت ہی پیارے بھائی عابد گورگیز صاحب کا اور محترم جناب وداع صاحب کا شکر گزار ہوں. جو سوال انہوں نے کیا ہے ایک استاد ہونے کی حیثیت سے، جو میں 19 سال سے میں اس شعبہ تدریس سے وابستہ ہوں، تو یہ تو ایسے ہی ہے جیسے ایک سپہ سالار میں جو خوبیاں ہوتی ہیں وہ ایک استاد میں ہونی چاہیے. یعنی ابھی کچھ دن پہلے میں نے ایک جگہ پہ ٹیچر ٹریننگ کے دوران میں نے کہا، عمر خان کے ایک اسکول میں ٹیچر ٹریننگ کے دوران میں نے اساتذہ سے یہ سوال کیا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک ٹیچر میں کیا خوبیاں ہونی چاہیے؟ تو انہوں نے بہت ساری جو خوبیاں بتائیں وہ میں بورڈ پہ لکھتا گیا نا، تو آپ یقین کریں میں نے بورڈ بھر دیا جس میں یہی تھا کہ اسے وقت کا پابند ہونا چاہیے، اس کو خوش لباس، خوش اخلاق اور رحم دل ہونا چاہیے، اور بہت سارے اوصاف جو ان اساتذہ نے بتائے وہ تمام بھی اساتذہ تھے. تو میں نے ان سب کے وہ بتائے ہوئے سوالات لکھنے کے بعد آخر میں ایک سوال نشان لگایا. میں نے کہا یہ ایک استاد میں خوبیاں ہونی چاہیے جو ہم دیکھنا چاہتے ہیں. تو آپ بتائیں کہ کیا یہ خوبیاں ہم سب میں ہیں؟ تو یہ ایسا سوال تھا جسے سن کے جو ہے وہ کچھ اساتذہ جو ہے وہ نمودیدہ ہو گئے، اور انہوں نے کہا کہ واقعی یہ بہت اہم سوال ہے. ہم چاہتے تو ہیں کہ استاد میں یہ خوبیاں ہوں، لیکن ہمارے اندر یہ خوبیاں پتہ نہیں ہیں یا نہیں. تو اگر نہیں ہیں تو اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. تو اس لیے ایک استاد جو ہوتا ہے اس میں تو وہ بالکل سپہ سالار جیسے خوبیاں ہوں، اسے پتہ ہو کہ اس کی کلاس میں کون سا بچہ ایسا ہے جس کی پرفارمنس دوسروں سے مختلف ہے، کون سی خوبی ہیں جو اس بچے کے اندر ہیں. استاد ہونے کا مطلب صرف پڑھانا نہیں ہے، بلکہ استاد تو وہ ہوتا ہے جو بچے کے اندر خود ایسا یعنی شوق بھر دے کہ وہ بچہ خود آگے سے آگے بڑھتا چلا جائے. بالکل بالکل. اسی طرح آپ نے بہت اچھے انداز میں بتایا. جام پرویز صاحب جو ہے وہ اور ڈاکٹر خالد اقبال صاحب بھی آپ کو سلام پیش کر رہے ہیں. آپ پروگرام کو پسند کر رہے ہیں. سارے دوست جتنے بھی پسند کر رہے ہیں سب کا سپاس گزار ہوں. اور میں بارے دیگر کہتا چلوں کہ حضور پروگرام کو، ہماری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، لائک کیجئے، کمنٹس کیجئے، تاکہ ڈھیر دوستوں تک یہ ہماری ویڈیو پہنچ سکے. اور آپ شہزاد عاطف صاحب سے کوئی بھی سوال پوچھ سکتے ہیں اور ان سے اپنی پسند کی شاعری بھی سن سکتے ہیں. تو یہ جام پرویز صاحب کی طرف سے ایک سوال آیا ہے کہ ہم طالب علم ہیں، تو طالب علم میں کیا خوبیاں دیکھنا چاہتے ہیں؟ یہ بھی بہت اچھا سوال ہے. بالکل جیسے کہ آج کل اساتذہ کو شکایت ہے کہ ویسے طالب علم نہیں رہے، تو سچی بات یہ ہے کہ اساتذہ بھی ویسے نہیں ہیں، لیکن کچھ خوبیاں طالب علموں میں ایسی ضرور ہوتی ہیں جن کی وجہ سے ان میں آگے بڑھنے کا جو شوق ہوتا ہے وہ ان کو ان کی منزل تک لے کے جاتا ہے. مثال کے طور پہ جب لفظ طالب علم ہے تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ علم کا طالب تو ہونا. ہم اگر کسی جگہ دیکھتے ہیں، کسی بازار میں، چوک میں، تو ہمیں بھکاری گھیر لیتے ہیں. آپ دیکھیں وہ بھکاری جو ہوتا ہے وہ ہم سے دستے طلب جو ہوتا ہے وہ بڑھاتا ہے، اور ہم کچھ لوگوں کو دے دیتے ہیں، اور کچھ ہوتے ہیں جو مانگتے رہتے ہیں، ہمارے پیچھے چلتے رہتے ہیں، ان کو کچھ بھی نہیں دیتے. تو اس میں سب سے بڑی جو چیز ہوتی ہے اس کے چہرے پہ اس کی طلب ہوتی ہے. اگر ایک طالب علم کے پاس وہ طلب ہی نہیں ہوگی تو میرے خیال میں وہ طالب علم ہی نہیں ہے. اور پھر ہم اگر اس کو یہ دیکھیں کہ وہ کہتا ہے کہ میں علم کا طالب ہوں، تو کم از کم اس سے یہ چیز جھلکنی تو چاہیے نا کہ وہ کچھ حاصل کرنا چاہتا ہے. ہمارے اساتذہ کرام کہا کرتے تھے کہ اپنے استادوں کو گریبان سے مت پکڑو، اپنے استادوں کا دامن پکڑو. جب وہ جانے لگے تو ان کو روک کے پوچھو کہ مجھے یہ بتا کے جائیں، مجھے یہ چیز سمجھ میں نہیں آئی. تو ایسی
طلب ہونی چاہیے. شہزاد عاطف صاحب، میں پروگرام کو آگے بڑھاؤں گا اور میں اپنا اگلا سوال کروں گا کہ احمد پور شرکیہ جو ہے وہ ادبی حوالے سے زرخیز دھرتی ہے، اور اس کے کیا اسباب نظر آتے ہیں، حالانکہ یہ تو ایک چھوٹا سا شہر ہے؟ جی بہت اچھا سوال ہے. اور ایک احمد پور شرکیہ کے میں سمجھتا ہوں میں سب سے جو ہے وہ کم صلاحیتوں کا آدمی ہوں اس شعبے کا جو اپنے شہر کے بارے میں یہ بات کرے گا. گزارش یہ ہے کہ احمد پور شرکیہ جو ہے وہ نوابوں کی دھرتی ہے. اگر آپ کو وہاں سے گزرنے کا اتفاق ہوا تو آپ دیکھیں گے کہ وہ سٹی آف نوابز لکھا ہوا آپ کو ملے گا. تو جہاں پہ نواب ہوتے ہیں آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، تاریخ میں جہاں بھی نواب رہے ہوں گے تو ان کے ارد گرد اہل علم و ہنر اکٹھے ہو جاتے ہیں. تو ان اہل علم و ہنر کے اکٹھے ہونے سے جو فضا بنتی ہے وہ دراصل اس شہر کی ادبی اور ہنر مندی کے لوگوں کے لیے جو صلاحیتیں ہوتی ہیں ان کو آگے بڑھانے کا سبب ہے. تو احمد پور شرکیہ بھی اس لحاظ سے خوش قسمت ہے کہ وہاں پہ جب نوابوں کا دور تھا وہاں پہ بڑے عالم لوگ موجود تھے، بڑے علم والے لوگ موجود تھے. اور آپ دیکھیں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ کل ہند مشاعرہ ہوا 1945 میں. تو اس کا جو اچھا، ایس سی کالج بہاولپور میں ہوا وہ مشاعرہ، اور اس کے جو 100 شاعروں کو مدعو کیا گیا وہاں، اور اس کا جو کھانا تھا وہ جی احمد پور شرکیہ میں نواب صاحب کے محل سادی گڑھ پیلس میں دیا گیا. تو آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ ان 100 شاعروں میں سے ان کی حسن ترتیب کا مسئلہ بنا، وہ حفظ مراتب کا مسئلہ بنا کہ اب ان کو جو ہے وہ پڑھایا کیسے جائے. تو پرچیوں پہ نام لکھ کر ڈالا گیا، اور سب سے پہلے جو شاعر تھے وہ مولانا ظفر علی خان. اس سے آپ اندازہ لگائیں. پھر جی، وہاں واہ پہ جو ہے واہ 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 وہ واہ. وہاں پہ پھر بعد میں بھی کل پاکستان مشاعرے ہوتے رہے. جی اے ولانا وہاں پہ آتے رہے، مشاعروں کی صدارت فرماتے رہے. احسان دانش احمد پور شرکیہ میں آئے. تو اس طرح جب کوئی بڑی شخصیت کسی شہر میں آتی ہے تو اس کا بھی فیض ہوتا ہے نا. تو ادبی لحاظ سے وہاں پہ سب سے بڑا جو ایک ادبی حوالہ ہے وہ ہمارے خرم بہاولپوری ہیں. مولانا نصیر الدین خرم بہاولپوری وہی احمد پور شرکیہ میں پیدا ہوئے، وہی فاضل عربی اسکول میں پڑھایا، اور عربی اور فارسی کے بڑے اساتذہ میں ان کا شمار ہوتا تھا. بڑے زود کو شاعر تھے، اور خواجہ فرید علیہ رحمہ کے وہ شاگردوں میں شامل تھے. اور 1951 میں ان کا انتقال ہوا. تو اس حوالے سے آپ دیکھیں کہ ان کے فوراً بعد احمد پور شرکیہ کو ایک بہت بڑے استاد شاعر ملے جن کا نام ہے نقوی احمد پوری. تو سید باقر حسین نقوی احمد پوری نے جو ہے وہ پورا ایک دبستان سجا دیا. ان کی شخصیت کا یہ فیض تھا کہ ان کے شاگردوں کی تعداد اس وقت موجود جو شاگرد ہیں، اگرچہ ان کا انتقال 1996 میں ہوا، لیکن ان کے شاگردوں کی جو تعداد ہے وہ درجنوں میں، اور بڑے بڑے نام ہیں. اگر آپ مناسب سمجھے تو میں اظہر ادیب صاحب کا نام بھی لے سکتا ہوں، جی بسم اللہ، اور بسم اللہ، بسم مظہر اللہ. مسعود صاحب، ممتاز عاصم صاحب، اور بڑے بڑے شاعر جو ہیں وہ جنہوں نے ملک کی سطح پہ نام کمایا. ثاقب قریشی صاحب، اس کے علاوہ سجاد راکب صاحب، تنویر اسرار صاحب، وفا چشتی صاحب، شہدہ چشتی صاحب، افتخار چشتی اور طاہر چشتی، یعنی یہ خلیل انجم صاحب، جاوید احمد جوید صاحب، محمد ساجد درانی قادری صاحب. یعنی اگر میں نام گنوانا شروع کروں تو یہ بہت ایک طویل فہرست ہے، کیونکہ میں نے احمد پور شرکیہ کی ادبی تاریخ میں بھی تھوڑا کام کیا ہے 1850 سے لے کر 2020 تک کا. تو اس سلسلے میں مجھے یہ ساری واہ چیزیں واہ واہ، کھوجنے کا موقع ملا. کیا بات ہے، واہ واہ واہ. اچھا، آپ نے ابھی بتایا کہ ایک اتنے 100 شاعر آئے اور ان کے ترتیب، حسن ترتیب کا، اور مولانا ظفر علی خان پہلے شاعر، اور کیا ان میں اس مشاعرے میں مولانا نصیر الدین حسن خرم بہاولپوری بھی موجود تھے؟ جی جی، مولانا نصیر الدین خرم بہاولپوری اہم ترین شعراء کرام میں شامل تھے. اور عبد الرحمان آزاد صاحب جو کہ نقوی احمد پوری صاحب کے استاد تھے، جن کا تعلق خانپور سے تھا، اور وہاں ایس اے ہائی اسکول جی احمد پور شرکیہ میں وہ استاد تھے. تو انہوں نے بھی اس بہاولپور کے مشاعرے میں شرکت کی اور انہوں نے وہاں پہ اپنا کلام پڑھا. اور بھی مقامی شعراء کرام جو تھے وہ وہاں موجود تھے جنہوں نے اپنا کلام پڑھا. تو ان سب جی، لوگوں کی فہرست بھی یہ نبی، موجود ہے. جی ماشاء اللہ، یقیناً محققین کے لیے یہ بہت اہم ڈاکومنٹ ہوگا، اور جتنے دوستوں کو یہ چاہیے ہو تو میرے خیال میں شہزاد عاطف صاحب سے چیزیں ہمیں جی مسار مل جاتی ہوتی ہیں. اور تحقیق کے لیے تو بہت تعاون کرنے والے ہیں، کیونکہ میں بھی تحقیق کے حوالے سے اکثر جو ہے وہ جو بھی کتابیں کہیں سے نہیں ملتی، یا جو اب
आस पास या खरीदने से भी नहीं मिलती, लाइब्रेरीज में भी नहीं मिल रही होती, तो वो शहजादा आतिफ साहब से मिल जाती होती हैं। तो इनकी लाइब्रेरी में बहुत अहम और नायाब डॉक्यूमेंट्स और किताबें मौजूद हैं। तहकीक के हवाले से यकीनन सादिकाबाद में ये बहुत अहम ठिकाना है, जहां आप जाएंगे तो आपका जो बीमार की को जो है वो दवा मिल जाएगी इंशाल्लाह, और शिफा याब भी हो जाएगा। तो नबी बख्श खान साहब जो हमारे साथ शरीक हुए, वो भी पसंद कर रहे हैं प्रोग्राम को, सलाम पेश कर रहे हैं। और डॉक्टर आसिफ खान साहब कोरिया से, वो भी सलाम पेश कर रहे हैं। और यकीनन वो मेरे उस्ताद हैं, और उन्होंने लिखा भी है कि एक स्टूडेंट है मेरा और एक प्यारा दोस्त है, तो यकीनन मैं उनका तालिब इल्म हूँ। डॉक्टर आसिफ खान साहब से अब आजकल कोरिया में है, और वो रहीमिया खान में मैं कंप्यूटर की क्लासेस उनसे लेता था 2010-11 में, मुझे यकीनन वो याद है। और वो भी पसंद कर रहे हैं और सलाम पेश कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया जी। आसिफ साहब मेरे कोलीग रहे हैं जी रहीमिया खान में, और मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, और बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान के लिए, बड़े एजाज की बात है। वो शुबा तदरीस से वाबस्ता हैं और कंप्यूटर की तालीम दे रहे हैं लोगों को, हमारे लिए फख्र की बात है। जी बिल्कुल। दोस्तों, आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि ढेरों दोस्तों तक ये हमारी बज़्म जो है वो पहुंच सके और वो हमें देख सके, हमारी बज़्म का हिस्सा बन सके। आप भी कमेंट सेक्शन में प्रोफेसर शहजादा आतिफ से जो है वो आप अपनी मर्जी का सवाल जो पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं, और अपनी पसंद का कलाम भी उनसे सुन सकते हैं। और मौज़म अली जो है वो भी पसंद कर रहे हैं, उनको भी हम खुशामदीद कहते हैं। इसी तरह मैं अगले सवाल की तरफ बढ़ूंगा कि माजी में देखें तो बहुत मानी खेज जो है वो कलाम हमें मिल जाते हैं, लेकिन आजकल जो है वो मानियत मफकूद और महदूद होती हुई नजर आ रही है। इसके असबाब आपको क्या नजर आते हैं? उसमें शबान साहब कई चीज़ें शामिल होती हैं। जब कोई बड़ा अदब तख्लीक किया जा रहा होता है तो उसके इर्द गिर्द बहुत सारे गैर मामूली वाक़यात हो रहे होते हैं ना, जिसकी वजह से एक बड़ा अदब तख्लीक होता है। तो आप देखें, अगर हम ये कहते हैं कि आपको बड़ा अदब तख्लीक नहीं हो रहा, तो हमारी एक तो वो शायद हमारी गहराई नहीं है, उन चीज़ों तक हम पहुँच नहीं पा रहे। लिखने के लिए भी लोगों को जिन ख्यालात और सोच की ज़रूरत है वो शायद उस सतह तक अभी काम नहीं हो रहा। दूसरा ये है कि हादसात जो होते हैं, बेशक हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे हादसात हो रहे हैं और होते भी हैं, लेकिन हम शायद बाहिसत मजबूरी को हम थोड़े बेहस होते जा रहे हैं, इसलिए हम उनसे बहुत ज़्यादा असर नहीं ले रहे। यानी अभी पिछले 10-15 सालों में देखें, आलमी सतह से लेकर पाकिस्तान में कितनी बहुत ज़्यादा यानी तब्दीलियाँ आई हैं, और लोगों ने इस पे कितना लिखा है, ये एक सवाली निशान है। यानी अगर आप ये कहते हैं कि गालिब वो बहुत बड़ा शायर है गजल का, तो आप ये देखें कि उसने दिल्ली को उजड़ते हुए देखा है ना। वो हादसा जो है वो उसका अलमिया है, वो उस अलमिया में कैसे सांस लेता है और उसकी शायरी में बदलाव कैसे आता है, इसको आप देखते हैं। फिर अगर आप देखेंगे मीर जो है उर्दू अदब के सबसे बड़े शायर हैं, तो आप ये देखें कि उन्होंने दिल्ली को 2 बार उजड़ते हुए देखा ना, तो उनकी निगाहों में वो सारी चीजें ऐसी नजर आई, बल्कि उनकी अपनी जिंदगी जो है वो इस सतह से गुजरी कि उनको जिन हालात से गुजरना पड़ा, उनकी शायरी ने उसको मजीद हमारे सामने रख दिया है। तो इसीलिए शोरा कराम जो होते हैं वो हमेशा कुछ और एंगल से देख रहे होते हैं और जाविये से देख रहे होते हैं, और मेरे ख्याल में बड़ी शायरी उसी सूरत में हो सकती है जैसे अभी हम देख रहे हैं पूरी दुनिया में जो बदलाव आ रहा है, हम इसके ऊपर सोचना शुरू करेंगे और तो फिर शायद हमारे पास कोई बड़ी शायरी जो है वो तख्लीक हो जाए। जी, मैं सवाल को कुछ मज़ीद बढ़ाऊंगा और आसान भी करूंगा कि सोशल मीडिया के इस दौर में बहुत सारे नए चेहरे हमारे सामने आए और वो इस कदर मशहूर भी हुए कि अच्छे लिखने वाले उनकी नज़र में अब कहीं भी मुशायरों में, महफिल में छोटे नज़र आते हैं और वो बड़े नज़र आते हैं। इस हवाले से मैं अर्ज़ करना चाह रहा था कि क्या सोशल मीडिया का भी कोई इसमें अमल दखल है, या वाकई आज के लिखारी को, कलमकार को वो माहौल नहीं मिल पा रहा जो एक लिखने वाले को चाहिए होता है। क्योंकि जो पाकिस्तान की, हमारे वतन अजीज की आजकल सूरत हाल है, वो सियासी देखें, अदबी देखें या माशी देखें, किसी भी लिहाज से, तो वो मेरे ख्याल में तो वो किताबें भरी जा सकती हैं इस पे लिखने के लिए। हर रोज बहुत सारी जो है वो इस पे
بحث مباحثے ہو رہے ہیں, ٹی وی چینلز کھولیں تو اس پہ سارا دن یہی رویا جا رہا ہے. تو کیا آج کے ہمارے لکھنے والے کو یہ ماحول نہیں مل پا رہا, یا وہ اس قدر کہیں کھو گیا ہے کہ اس سے وہ کلام نہیں تخلیق کیا جا رہا, یا پھر کیا سوشل میڈیا جو ہے اس کے عمل دخل سے نوجوان آگے آ رہے ہیں اور ہمارے اچھے لکھنے والے پیچھے جا رہے ہیں؟ کیا اس حوالے سے میں کچھ دیکھیں, آپ کا جو سوال ہے وہ ایک سوال کے اندر بہت سارے سوالات کو سموئے ہوئے ہیں. تو اگر اس کو ایک چھوٹی سی ترتیب دیتے ہوئے میں مختصراً بیان کرنا چاہوں تو بلا شبہ یہ اب سوشل میڈیا کا دور ہے اور ترجیحات بدل رہی ہیں. ایک وقت تھا جب ہم کہیں بھی سفر کرتے تھے, ہمیں بسوں میں اشعار لکھے ہوئے مل جاتے تھے. آپ چاول چنے کی ریڈی سے بھی کوئی اچھا سا شعر دیکھتے, بورڈ پہ لکھا ہوا ہوتا تھا. خط لکھنے کا رواج ہوتا تھا, جو لیٹر پیڈ ہوتا تھا اس کے اوپر شعر لکھے ہوتے تھے. ایون کہ ہمارے جو چھٹیوں کے رجسٹر ملتے تھے, ان رجسٹروں پہ کوئی ایک آدھ صفحہ جو ہے وہ کرتے سائٹ کا اندرونی طرف ایسے ہوتے تھے جس میں منتخب اشعار ہوتے تھے اور بڑے کمال کے ہوتے تھے, جو ہمارے ادبی ذوق کی تسکین کے لیے ہوتے تھے. تو اب وہ سلسلہ تو آہستہ آہستہ ختم ہو گیا. نہ وہ رکشے پہ لکھا ہوا شعر مل رہا ہے, نہ ریڈی پہ مل رہا ہے, نہ بس میں مل رہا ہے. تو لازمی بات ہے کہ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے, تو وہ جو وہ مقامات تھے وہ تبدیل ہو گئے اور لوگوں نے سوشل میڈیا سے وہ اشعار لینا شروع کر دیا. ابھی کچھ دن پہلے ہی ایک ٹی وی انٹرویو میں بھی میں نے یہی بات کی کہ آپ یہ نہ سمجھے کہ لوگ ادب سے دور ہو گئے ہیں. آپ اب بھی دیکھ لیں, ہر دوسرے آدمی کا جو سٹیٹس ہوتا ہے وہ کسی شعر پر مشتمل ہوتا ہے. تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ لوگ ادب سے دور ہو گئے ہیں, بلکہ ہم نے ان کے ذوق کے مطابق شعر کہنا شروع کر دیے, عام لوگوں کے مطابق. تو انہیں سہولت سے جو ملتا ہے وہ اسے لکھ لیتے ہیں. تو جو سوشل میڈیا پہ جو شعراء کرام مشہور ہیں وہ کسی نہ کسی حد تک لوگوں کی ضرورت کو پورا کر رہے ہیں. جو لوگ سننا چاہتے ہیں وہ ان کو سنا رہے ہیں. باقی جہاں تک سنجیدہ ادبی کوششوں کی بات ہے تو جو دبستان ہیں وہ اپنا اپنا کام کر رہے ہیں. لاہور کے ادبی حلقوں کو دیکھ لیں, ملتان کے, بہاولپور کے, رحیندر خان کے ادبی حلقوں کو دیکھ لیں. جو کام کرنے والے لوگ ہیں وہ اپنی سطح کا کام کر رہے ہیں بغیر کسی ستائش اور صلے کی تمنا کے, وہ اپنا کام کیے جا رہے ہیں. تو اس میں بھی یہی ہے کہ جو مشہور ہو رہے ہیں تو جس کو اللہ عزت دے اس کی رسپیکٹ کرنی چاہیے. ہم بھی ان کی عزت کرتے ہیں. جی بالکل بالکل, یقیناً بہت سارے دوست ہماری بزم کا حصہ بنے, بہت سارے دوست شریک ہوئے. میں ان کے نام لینا چاہوں گا کہ کلیم اللہ چاچڑ صاحب جو ہے وہ پسند کر رہے ہیں, سلام پیش کر رہے ہیں. بزم شیر بسمل سائی وال سے وہ بھی سلام پیش کر رہے ہیں. صادق میر بیگ صاحب جو ہے دڑی ڈھولے والی سے, یہ بھی اسلام پیش کر رہے ہیں اور پروگرام کو پسند کر رہے ہیں. خالد نجیب صاحب جو ہے وہ بھی پروگرام کو پسند کر رہے ہیں, سلام پیش کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ شہزاد آتے صاحب رحیندر خان کی ادبی شخصیات میں سے ایک اہم ادبی شخصیت ہیں, ہمارے سلام پیش کیجیے. اور اسی طریقے سے لیاقت علی خان صاحب جو ہے, لیاقت علی خان صاحب بھی سلام پیش کر رہے ہیں اور پروگرام کو پسند کرتے ہوئے وہ کہہ رہے ہیں کہ اچھا سلسلہ ہے, اس کو جاری رکھیں. تو لیاقت علی خان صاحب, مجھے یاد ہے کہ آپ نے میرے ہر پروگرام میں ہر ہیرو کے ساتھ آپ نے گفتگو کرتے ہیں, آپ شریک ہوتے ہیں, سنتے ہیں. انشاءاللہ میں کچھ دیر تک حاضر نہیں ہو سکا, اس کی معذرت میں نے کر لی ہے, مزید معذرت کرتا ہوں. اور انشاءاللہ یہ سلسلہ اب جاری رہے گا اور انشاءاللہ نئے چہروں سے میں آپ کو ملواتا رہوں گا. باقی جتنے دوست بھی ہماری بزم کا حصہ ہیں وہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کیجئے, شیئر کیجئے, اور تاکہ ڈھیر دوست جو ہیں وہ ہماری بزم کا حصہ بن سکیں. تو میں شہزاد عاطف صاحب اگلا سوال پیش کروں گا کہ سرائیکی غزل کے بارے میں آپ کے کیا تاثرات ہیں, اور احوال و آثار مختصر مگر جامع جو ہے وہ پیش کیجیے گا قدیم سرائیکی غزل کے بارے میں. جی بہت شکریہ جناب شعبان صاحب. یہ بھی بڑا اہم ترین سوال ہے اور یہ سوال جو ہے وہ اکثر لوگ کرتے رہتے ہیں, دوست احباب کرتے رہتے ہیں. تو اگر اس حوالے سے دیکھا جائے تو باسط بھٹی صاحب نے ایک احمد مشر کیا کہ سرائیکی غزل کے حوالے سے ایک یوں سمجھے انتخاب شائع کیا ہے, جس میں انہوں نے اس بات کو یوں سمجھے کہ احمد مشرقہ کی سرائیکی غزل کو تقریباً تمام بڑے شعراء کرام کو, سرائیکی لکھنے والوں کو اس میں شامل کر لیا ہے. تو یہ بہت بڑا کام ہے. اگر آپ کی نگاہ سے گزرا ہے تو بہت اچھی بات ہے, ورنہ میں دوستوں سے گزارش کروں گا کہ باسط بھٹی صاحب کے اس کام کو ضرور دیکھیں. تو
اس میں بھی انہی چیزوں میں انتظار کروں گا کہ مجھ تک وہ مل جائے، قیمتاً ہدیتاً تحفتاً وہ مجھے ملے. باسط بھٹی صاحب ہمارے بزرگوں میں سے ہیں، ان کی طرف سے ملے، کسی کی طرف سے ملے، میں انتظار کروں گا. جی بالکل ضرور، اور یہ کتاب ہم آپ تک پہنچائیں گے. یقیناً آپ اس کے مستحق ہیں. میں سمجھتا ہوں جو کتاب کا مستحق ہوتا ہے اس سے نہ کتاب چھپائی جا سکتی ہے نہ اس سے دور رکھی جا سکتی ہے. تو آپ یقیناً مستحق ہیں، آپ کو بہت جلد وہ کتاب مل جائے گی. تو 2016 میں بھٹی صاحب نے یہ کام کیا، اور جس میں دیباچے میں ہمارے ملک کے معروف ناول نگار اور ہمارے احمد پور شرقیہ کا فخر جناب حفیظ خان صاحب نے اس کا دیباچہ لکھتے ہوئے اس میں خصوصی طور پہ اس بحث کو انہوں نے جو ہے موضوع بنایا ہے کہ ہمارے بہت سے دوست ایسے ہیں جو سرائیکی غزل کے حوالے سے یہ کہتے ہیں کہ جی سرائیکی غزل جو ہے وہ فلاں شاعر نے شروع کی اور فلاں نے شاعر کی. وہ سارے بڑے نام ہیں، ہم ان کے احترام کرتے ہیں، میں کسی کا نام نہیں لے رہا. میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ سب دوستوں کو کہ احمد پور شرقیہ وہ مقام ہے جس کو سرائیکی ادب کا لکھنؤ کہا جاتا ہے. تو غزل کی جو بنیاد ہے اس کے سلسلے میں حفیظ خان صاحب اپنی بحث میں یہ الفاظ لکھتے ہیں کہ کوئی جو کچھ بھی کہتا رہے، تحقیق نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ حفیظ خان صاحب کے الفاظ کے مطابق کہ غزل کا جو سب سے پہلا سرائیکی غزل کا سب سے پہلا جو شاعر ہے وہ مولانا نصیر الدین خرم بہاولپوری ہے. تو جن دوستوں نے غزل کے حوالے سے پہلے کام کیا کہ جی یہ سرائیکی غزل ہے، یا 1938 میں پرجوش صاحب کے کلام کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے کہا، تو وہ سب جو ہے وہ کافی ہیں. اور کافی جو ہے وہ تو موجود ہے خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بھی. تو کافی کا مزاج اور ہے، غزل کا مزاج اور ہے. تو انہوں نے غزل اور کافی میں فرق بیان کرتے ہوئے مولانا نصیر الدین خرم بہاولپوری کو جو ہے وہ خراج تحسین بھی پیش کیا ہے حفیظ خان صاحب نے، اور ساتھ میں انہوں نے اس کا بھرپور حوالہ بھی دیا ہے. اور سرائیکی کے پہلے پی ایچ ڈی جناب نصر اللہ خان ناصر صاحب سے میری ملاقات ہوئی، حفیظ طاہر بھوٹیا صاحب کے ساتھ تھے. میں نے ان سے بھی یہ سوال کیا تو انہوں نے بھی اس کا برملا اظہار کیا کہ بھائی جو کوئی جو کچھ کہتا رہے وہ سب ہمارے لیے قابل احترام ہے، لیکن غزل کی بنیاد جو ہے، سرائیکی غزل کی بنیاد وہ مولانا نصیر الدین خرم بہاولپوری نے رکھی ہے. ان کے بعد جو غزل ہے وہ نقوی احمد پوری صاحب نے کہی ہے. تو یہ ایک ہی دور بنتا ہے. یعنی اگر ایک شخص 1951 میں انتقال کر گیا تو وہ لوگ جو 1951 میں پیدا ہو رہے ہیں وہ غزل کے امام کیسے ہو رہے ہیں؟ یہ سوال ایک بہت اہم ترین ہے نا. ٹھیک ہے انہوں نے اس کو جدید غزل کو آگے بڑھایا ہے، ہم ان سب دوستوں کا احترام کرتے ہیں. بڑے بڑے نام ہیں، اقبال صوفی صاحب ہیں، عزیز شاہد صاحب ہیں، سرور کربلائی صاحب ہیں، اور بہت سارے لوگ ہیں. تو آپ یہ بھی دیکھیں کہ بہت سارے جو ہمارے دوست احباب ہیں جو باہر کے شاعر ہیں، آپ دیکھیں انہوں نے ثاقب قریشی صاحب کی غزل سے خوشہ چینی کی ہے، سرائیکی غزل سے. انہوں نے ممتاز حسن کی غزل سے جو ہے وہ خوشہ چینی کی ہے. انہوں نے مولانا نصیر الدین خرم کی غزلیات سے لیا ہے سرائیکی غزل سے، یا انہوں نے نقوی احمد پوری صاحب کی غزل سے کچھ لیا ہے، یا سرور قریشی کی غزل سے کچھ لیا ہے، رفیق احمد پوری صاحب. یعنی آپ دیکھیں جدید غزل میں آپ چاہے جہاں دل کرے آپ رفیق احمد پوری صاحب کا نام رکھ سکتے ہیں. اور اس طرح تنویر سہل صاحب ہیں، بہت لوگ ہیں جن کے پاس. خورشید بخاری صاحب ہیں، پرسوز بخاری صاحب ہیں، غیور بخاری ہیں، شاہد علم شاہد ہیں، جہانگیر مخلص ہیں. یقیناً یہ بہت بڑے نام ہیں، یقیناً بہت بڑے نام ہیں. میں قدیم سرائیکی غزل کی بنیاد کے بارے میں پوچھ رہا تھا جو آپ نے بتلایا کہ وہ مولانا نصیر الدین حسن خرم بہاولپوری سے جو ہے اس کی بنیاد پڑتی ہے. اور یقیناً بہت سارے لوگوں نے یہ لکھا بھی ہے، اور کچھ دوستوں نے بعد میں دوسرے دوستوں کے بارے میں بھی لکھا ہے. ہمارے وہ بزرگ شاعر ہیں ان کے بارے میں بھی لکھا کہ انہوں نے اس کا آغاز کیا. وہ یقیناً انہوں نے غزل کو وہ مقام و مرتبہ دیا. اور میں اگر یہ کہا جائے کہ ولی دکنی ہے نصیر الدین خرم بہاولپوری، تو میر اور غالب جو ہے وہ نئے دور کے شاعر جو بعد ازاں حاضر میں موجود ہیں یا بھی رخصت فرما رہے ہیں یا فرما چکے ہیں. تو وہ میر و غالب بھی ہو سکتے ہیں سرائیکی کے. تو میرے خیال میں آپ یہی کہہ رہے ہیں. میں نے بھی اپنے تحقیقی مقالے میں اور بعد ازاں انوار خرم میری کتاب ہے اس میں بھی غزل کے حصے میں 60-62 صفحات میں نے بھی یہ بحث کی اور دلائل کے ساتھ یہ ثابت کیا کہ یقیناً خرم بہاولپوری ہی وہ سرائیکی شاعری کے ولی دکنی ہیں. تو سرائیکی غزل کے اسی طریقے سے یہ علمی ادبی بحث تو چھڑ گئی کہ سرائیکی غزل کی بنیاد کہاں پڑی. مختلف طبقات ہیں اور ان میں تقسیم نظر آتی ہے. آپ کوئی ایسی کیا رائے دینا چاہیں گے اس کے متعلق کہ کیا اگر ہم دیکھیں کہ سرائیکی غزل واقعی ان دلائل کے ساتھ جو ہے وہ
فلاں نے اس کا آغاز کیا؟ دیکھیے ایک محقق کی جو ہے وہ لازمی بات ہے تحقیق کے ذریعے ان چیزوں کو ثابت کرتا ہے. ہم محقق کی جو تحقیق ہے اس کی روشنی میں دیکھتے ہیں. تو اگر آپ حفیظ خان صاحب کو دیکھیں اور ان کی تحقیق کو دیکھیں تو اور مولانا نصیر الدین خرم کا دیوان دیکھیں تو آپ کو اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ بالکل واضح بات ہے. اگر اس سے پہلے آپ کسی کی مثال لا سکتے ہیں, پیش کر سکتے ہیں, تو ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. آپ لے آئیں اس سے پہلے کی مثال. تو اگر آپ مرثیے کی بات کریں تو مرثیہ تو حضرت امام زین العابدین کی خدمت میں سب سے پہلے جو سرائیکی مرثیہ پیش کیا گیا, اس کے بھی حسین سہر کی کتاب میں اس کے کچھ بول موجود ہیں, وہ چند مصرے موجود ہیں. تو اس طریقے سے جو جسے آپ غزل کہہ رہے ہیں اس غزل کے حوالے سے جو کام ہوا وہ نصیر الدین خرم کا ہی ہے, اور اس کے اوپر پورے جو ہے وہ موجود ہے, تحقیق بھی موجود ہے. ہمیں اس پہ بھی کوئی اعتراض نہیں. دوستوں نے بے شک بہت سارے بعد میں آنے والے لوگوں نے سرائیکی غزل کو جو مقبولیت ان لوگوں کی وجہ سے ملی, ان دوستوں کی محنت سے ملی, وہ بھی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ لازمی بات ہے بنیاد تو بنیاد ہے. تو زمانی لحاظ سے دیکھا جائے تب بھی نصیر الدین خرم کا ابھی جو کام آنے والا ہے اس کام میں تو مزید اور زیادہ لوگوں کو متاثر کرنا ہے جو مجاہد جتوئی صاحب کر رہے ہیں. مولانا نصیر الدین خرم صاحب کے حوالے سے جو انہوں نے کام کیا ہوا ہے, اور گلزار خرم جو ان کی کتاب مولانا نصیر الدین خرم کی ایک والیوم یعنی پرنٹ ہو کے آ چکا ہے. ابھی اس جیسے میرے خیال میں 3-4 اور والیومس ہیں جن کے اوپر مجاہد جتوئی صاحب کی جو ریسرچ ہے وہ تقریباً اب مکمل ہونے والی ہے, اور وہ کام جو ہے وہ سامنے آ جائے گا. تو اس سے میرے خیال میں مزید لوگوں کو سمجھنے میں آسانی آئے گی. بلا شبہ مجاہد جتوئی صاحب سے بھی جب گفتگو ہوئی تھی تو انہوں نے بھی اس کا اظہار کیا تھا کہ واقعی غزل میں جو بنیاد رکھنے والے ہیں سرائیکی غزل کی وہ مولانا نصیر الدین خرم ہی نظر آتے ہیں. عاطف صاحب, بہت سارے دوستوں شریک ہوئے اور انہوں نے بہت سارے سوالات بھی کیے, فرمائشیں بھی کیں, اور میں ایک دو کے نام لے لیتا ہوں. بزم شیر بسمل ساہیوال جو ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ سے کوئی اشعار سنے جائیں, اور اسی طریقے سے لیاقت علی خان صاحب نے بھی آپ کو بالخصوص سلام کہا ہے. اور حاجی عبدالغفار چاچڑ صاحب کہہ رہے ہیں کہ سرائیکی نثر کے بارے میں جو ہے وہ بات کی جائے, اور نثر پہ سب سے زیادہ کام کس نے کیا ہے یہ بھی بتلانا چاہیے. یہ ان کے سوالات ہیں. آپ اس سے تھوڑا سا میں آپ کو مزید ایک سوال تھوڑا اس میں اضافہ کرتا ہوں سوال میں, کہ سرائیکی غزل میں نثر میں بہت کم لکھا گیا, لیکن جو لکھا گیا وہ بہت باکمال لکھا گیا. آج کل سرائیکی نثر کی طرف بھی رجحان بڑھ رہا ہے, اور ہمارے جو قلمکار ہیں وہ لکھ رہے ہیں, اور پے در پہ ناول پہ ناول ہمارے پاس آ رہے ہیں. اور حال ہی میں یعنی کہ پچھلے 3 سے 5 سال کو دیکھ لیں تو 5 سال میں پچھلے کافی یعنی کہ آدھی صدی میں جو ہے وہ تقریباً 50 ناول نہیں آئے, اور ان پچھلے 5 سالوں میں ہمیں 10 سے زیادہ ناولز مل گئے ہیں. تو یہ بہت بڑا میرے خیال میں لکھنے والوں سرائیکی میں نثر پہ کام ہو رہا ہے. تاہم حاجی عبدالغفار چاچڑ صاحب کا یہ سوال ہے کہ یہ سب سے زیادہ کام کس نے کیا, اس کے بارے میں آپ بتائیں, اور ساتھ میں یہ بھی بتائیں کہ کیا سرائیکی نثر کے حوالے میں کام کرنا چاہیے اور کن اصناف میں کرنا چاہیے. جی بہت دلچسپ سوال ہے, اور اس سوال کا تقاضا یہ ہے کہ اس کا جواب بھی بڑی تفصیل سے دیا جائے. تو میں کوشش کرتا ہوں اپنے جہاں تک میری معلومات ہیں ان کی روشنی میں. لیکن نثر کے حوالے سے جیسے آپ نے فرمایا کہ بہت زیادہ کام نہیں ہوا, ہو سکتا ہے کسی دور میں اس کے اوپر اچھا کام ہوا ہو, لیکن وہ کام ہم تک پہنچتے پہنچتے ختم ہو گیا ہو, یا وہ محفوظ نہ رہ سکا ہو. تو یہ بھی ایک امکان ہے. تو موجودہ دور میں اگر ہم دیکھیں تو اگر ناول نگاری کی بات کریں تو اس کا آغاز بھی احمد مشرقیہ سے ہو رہا ہے, اور آپ دیکھیں کہ اس میں ظفر لشاری صاحب کا نام جو ہے وہ سب سے پہلے لیا جاتا ہے. ظفر لشاری صاحب کے ناول سے لے کر گزر گئی گزران, باسط بھٹی صاحب کے ناول تک اب دیکھیں احمد مشرقیہ میں نثر کی ایک بھرپور جو ہے نا وہ روایت ملتی ہے. ویسے اگر ہم دیکھیں ممتاز حیدر بہر صاحب اور بہت سارے دوستوں نے پار کے دوستوں نے بہت کام کیا ہے, بلا شبہ ان کا اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ انہوں نے بہت زیادہ کام کیا, اور ان کے کام کی قدر بھی کرتے ہیں. انہوں نے اس سرائیکی نثر کے دامن کو جو ہے وہ بھر دیا ہے, موتیوں سے بھر دیا ہے, اور جھوک پبلیکیشن نے اس کو شائع کر کے ان تمام قسم کی جتنی بھی اصناف سخن تھی ان کو شائع کر کے انہوں نے بہت بڑا کام کیا ہے.
تو اس حوالے سے بھی اب اگر یہ کہا جائے کہ اس پہ کام نہیں ہوا، میرے خیال میں تمام اصناف نظم و نثر دونوں پہ کچھ نہ کچھ کام ہو چکا ہے، اس کی بنیاد رکھ دی گئی ہے. یہی وجہ ہے کہ اب ہم جو ٹیکسٹ بک بورڈز کی ہمیں بکس مل رہی ہیں سرائکی کی، اس میں یہ مٹیریل موجود ہے. تو جہاں تک میں صرف ایک فرد کا ذکر کروں، عبد الباسط بھٹی، تو آپ دیکھیں کہ ظفر لاشاری اور جہانگیر مفلس اور عبد الباسط بھٹی اور تنویر سحر، ان لوگوں نے بڑا کام کیا. تو خاص طور پہ نثر کے حوالے سے جو باسط بھٹی صاحب کا کام ہے، وہ تو آپ نے دیکھا کہ ہمارے دوست جناب الطاف طاہر صاحب نے اس کو کلیات کی شکل میں بھی مرتب کر دیا، اور بھی وہ اس کے علاوہ بھی بہت سا کام کر چکے ہیں. میرا اپنا احمد مشرقیہ کے حوالے سے میں بات کروں، بچوں کے لیے جو ڈرامہ لکھا گیا سرائکی، وہ بھی انشاءاللہ بہت جلد، بلکہ پچھلے کئی سالوں سے وہ نذیر بزمی صاحب نے اس کو کمپوز کر کے رکھا ہوا ہے، وہ بہت جلد انشاءاللہ وہ شائع ہونے والا ہے انشاءاللہ. اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں کہ احمد مشرقیہ کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ پنجابی میں بچوں کے ادب میں سب سے پہلا جو سفر نامہ ہے وہ پنجاب میں جو لکھا گیا ہے، اس کا آغاز بھی احمد مشرقیہ سے ہوا ہے. یعنی شہزاد اسلم راجہ جن کا جو ہے وہ سفر نامہ ہے ٹوٹے ٹوٹے، وہ چھپ چکا ہے. اسی طریقے سے جناب حفیظ طاہر گھوٹیا صاحب کا جو منظوم حج کا سفر نامہ ہے، وہ بھی یوں سمجھیں کہ وہ بھی آزاد احمد مشرقیہ چنی گوٹ احمد مشرقیہ کا حصہ ہے، تو یہاں سے ہو چکا ہے. باقی اگر ہم دیکھیں تو مظفر گڑھ کے لکھاریوں نے، تونسا، لیا، ڈی جی خان کے لوگوں نے بہت کام کیا. میں ان سب کے کام کو سلام پیش کرتا ہوں، اور انہوں نے جس طریقے سے بھی اس میں حصہ لیا ہے، افسانے کی صورت میں لیا ہے، ناول کی صورت میں لیا ہے، کہانی کی صورت میں لیا ہے. ابھی رحیم خان میں جو ہے وہ کام کرنے والوں میں منظور امان صاحب ابھی تک ماشاءاللہ کام کر رہے ہیں، اور راہی گبول صاحب کا کام ہے، قاصر احمد پوری کا کام، ان کا کام ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ رحیم خان کے اور بھی بہت سارے لکھنے والے ہیں. ابھی لغات پہ بھی کام ہو رہا ہے، آپ کی نگاہ میں بھی ہوگا رحیم خان میں لغت پہ کام ہوا ہے. تو بالکل نور صاحب کا وہ جو کام ہے، اس طریقے سے یہ کام تو ہو رہا ہے. جی نور حسن صاحب کا. تو اس طریقے سے یہ کام تو ہو رہا ہے. سراج سانول صاحب کام کر رہے تھے لغت پہ، ہمیں اس بات کا بڑا افسوس ہے کہ ان کا وہ کام کہیں بھی نظر نہیں آیا. شاید کچھ وقت کے بعد شاید کہیں سے اس کو ان کے جو بیٹے ہیں وہ اس کو شائع کر دیں، یہ بڑے ہمارے لیے اعزاز کی بات ہوگی. تو اسی طریقے سے یقیناً ڈی جی خان، لیا، ڈیرہ اسماعیل خان، ان علاقوں میں بہت کام ہوا ہے. اور حفیظ خان صاحب کا اپنا بہت اچھا کام ہے جو سرائکی ناول نگاری کے حوالے سے ہے یا اردو ناول نگاری کے حوالے سے ہے. وہ دونوں طرح سے ہمارے لیے کام کر رہے ہیں. یقیناً شہزادہ عاطف صاحب، سوالات کا سلسلہ جو ہے پروگرام کا پہلے حصے میں آخری سوال کے ساتھ اس کو تکمیل کی طرف پہنچاتے ہیں، اور پھر دوسرے حصے میں آپ سے جو بہت سارے دوستوں نے بھی فرمائش کی ہوئی ہے وہ بھی، اور میں بھی اپنی فرمائش اور آپ کی پسند کے ہم شاعری سنیں گے. ایک دوست حاجی عبدالغفار چاچڑ صاحب کہہ رہے ہیں کہ تحسین سبائے والوی نے بھی بہت اچھا کام کیا، لیکن ان کی وفات کے بعد جو ہے وہ سب کچھ ضائع ہو گیا سرائکی نثر کے حوالے سے. تو ان کا جو موجود ہے وہ بھی بہت اچھا ہے. باقی محققین جو ہے اس تلاش میں ہیں کہ وہ وہاں تک پہنچ سکیں، جو ضائع ہوا ہے وہ کہیں نہ کہیں سے اس کو ڈھونڈ کے لے آئیں. تو امید ہے. آخری سوال ہے کہ اس سب گفتگو کے تناظر میں آپ نسل نو کو کیا پیغام دینا چاہیں گے، بحیثیت استاد بھی، بحیثیت قلمکار بھی، اور اس حوالے سے آپ نسل نو کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیں، ایک استاد ہونے کی حیثیت سے جو ہماری ذمہ داریاں بنتی ہیں وہ تو یہی ہے کہ ہم کسی بھی طالب علم کو کتاب سے جوڑیں. تو اب جو موجودہ دور ہے وہ تھوڑا سا ٹرینڈ چینج ہو گیا ہے، اور سوشل میڈیا کی وجہ سے شاید لوگ اپنا کتاب کے قریب نہیں جا رہے. لیکن حقیقی بات یہ ہے کہ اب بھی جو کتاب پڑھنے والے ہیں، جیسے ہمارے بزرگ جو اخبار پڑھتے ہیں، وہ اب بھی ہوٹلس پہ جا کے ان کو اخبار پڑھنے کو مل جاتا ہے. بالکل اسی طریقے سے کتاب پڑھنے والے جو لوگ ہیں، کتاب سے محبت کرنے والے، آپ جیسے، آپ تمام ناظرین جیسے جو لوگ ہیں، وہ یقیناً کتاب کی کھوج میں رہتے ہیں. میں صرف ایک چھوٹی سی بات یہ پیغام کے ساتھ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے ساتھ میں ضلع رحیم خان کی کتابوں پہ کام کیا ہے، اور ہمارا ضلع ہماری کتابیں، اس کے سلوگن سے کام کرتے ہوئے میں تقریباً 550 سے زیادہ کتابیں اکٹھی کر چکا ہوں. مختلف اداروں کے مجلات ہیں جو میرے پاس ہیں. انشاءاللہ ہم بہت جلد ایک توقیر اردو کانفرنس کرنے جا رہے ہیں
تو اس میں ہم اس کو ڈسپلے کریں گے، ماشاءاللہ اور یہ کانفرنس جو ہے وہ انشاءاللہ ضلع رحیم خان کی اپنے لحاظ سے منفرد کانفرنس ہوگی انشاءاللہ۔ تو پیغام دوستوں کے لیے، طلباء کے لیے، سب کے لیے یہی ہے کہ آپ کتاب سے جڑیں۔ کتاب انسانی زندگی کو بدل دینے کا ہنر رکھتی ہے، اس کے اندر یہ اللہ نے صلاحیت رکھی ہے کہ آپ کوئی بھی کتاب پڑھیں گے وہ یقیناً آپ کو کچھ نہ کچھ ایسی چیز ضرور عطا کرے گی جو آپ کی زندگی میں تجربہ بن جائے گی، آپ کے کام آئے گی۔ ماشاءاللہ بہت سارے دوست شامل ہوئے، رائے ظہیر اور عمران عابر تونسوی، انہوں نے آپ کو سلام پیش کیے ہیں، اور طیبہ فلک بھی جو ہے وہ استاد محترم شہزاد عاطف سے گزارش ہے کہ تپش نہ تاب سے تارے بنائے جاتے ہیں، غزل کے جو ہے چاند اشعار اپنے طلباء کے لیے طیبہ فلک جو ہے وہ فرمائش کر رہی ہیں، اور اسی کے ساتھ بہت سارے دوستوں نے جو ہے وہ فرمائش کی ہے۔ عاطف صاحب، ہمارے سوالات کا سلسلہ مکمل ہوا، اب جو ہے وہ آپ سے ہم کلام سننا چاہتے ہیں بہت سارے دوستوں کی فرمائش پر، اور سب سے پہلے تپش نہ تاب سے تارے بنتے ہیں۔ بہت شکریہ جی تمام ناظرین کا، اور طیبہ بیٹی کا بھی جو میسج آیا وہ میرے لیے بہت زیادہ اہم ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم نے بی ایس اردو کے حوالے سے جتنا بھی کام کیا ہے اس کی ایڈیٹر جو ہیں وہ طیبہ فلک ہیں، اور ان کا کام بلا شبہ آنے والے دور میں یقیناً لوگ ان کے کام کو جو ہے وہ سلام پیش کریں۔ تو یوں سمجھیں کہ یہ میرے ان بیٹیوں میں سے ہیں جن پر میں فخر کرتا ہوں، تو انہوں نے بہت کام کیا۔ میں ان کو اس سوشل میڈیا کے حوالے سے بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں، ان کو شاباش دیتا ہوں، اور یقیناً وہ اس حوالے سے اگر کام کرتی رہیں گی تو اور بھی زیادہ کام بڑھے گا آگے۔ تو میں اپنی کچھ شاعری سے آپ کو کچھ عرض کرتا ہوں۔ بسم اللہ، عطا کیجیے۔ سب سے پہلے اپنی بیٹی کی فرمائش پہ ہی میں کچھ چند غزل کے چند اشعار پیش کرتا ہوں۔ تپش نہ تاب سے تارے بنائے جاتے ہیں، تپش نہ تاب سے تارے بنائے جاتے ہیں، تیرے شباب سے تارے بنائے جاتے ہیں، بنائے جاتے تھے پہلے تو پھول رنگوں سے، اور اب گلاب سے تارے بنائے جاتے ہیں۔ میرے سوال سے اڑتی ہے خاک صحرا میں، تیرے جواب سے تارے بنائے جاتے ہیں، اور مقدر ایک سا بنتا نہیں کسی کا بھی، یہ کس حساب سے تارے بنائے جاتے ہیں۔ تمہیں تو صرف نظر روشنی ہی آتی ہے، بڑے عذاب سے تارے بنائے جاتے ہیں۔ ہماری آنکھ ہی آخر فریب کھاتی ہے، سو ہم شراب سے تارے بنائے جاتے ہیں۔ ایک اور غزل کے چند اشعار آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ جی بسم اللہ۔ بس ماں کی دعاؤں سے ادھر تک نہیں آتی، وہ جیسی مصیبت میرے سر تک نہیں آتی، یہ کوڑا اٹھاتے ہوئے معصوم سے بچے، مر جائیں بھی تو ان کی خبر تک نہیں آتی۔ خیمہ سا بنایا ہے پرندوں کا پروں نے، خیمہ سا بنایا ہے پرندوں نے پروں سے، اب دھوپ کوئی تیز شجر تک نہیں آتی۔ ایک مٹی کا گڈا تو میں لے آتا ہوں عاطف، اور موم کی گڑیا ہے کہ ایک مٹی کا گڈا تو میں لے آتا ہوں عاطف، اور موم کی گڑیا ہے کہ گھر تک نہیں آتی۔ بہت خوب۔ ایسے ہی بہت سارے دوست شریک ہوئے ہیں اور وہ فرمائش بھی کر رہے ہیں۔ محبوب احمد دشتی صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ کا مطلع جو ہے وہ ان کی ڈائری پہ لکھا ہوا ہے، اور وہ ڈائری ان کی متاع زندگی کے متاع ہے۔ تو وہ مطلع یہ ہے کہ جب تیز ہواؤں سے کوئی برگ جھڑا ہے، یا اس طرح کا، میرے خیال میں گلاسز بھی پہنی ہے لیکن وہ مجھے بالکل چھوٹا سا نظر آ رہا ہے، تو اس طرح کا یقیناً آپ کو کوئی یاد ہوگی آپ کی کوئی غزل، اس کا مطلع تو یہ محبوب احمد دشتی کے لیے آپ پیش کریں۔ اگر آپ کی ریاضت میں ابھی ہے تو آپ ضرور یہ یا بیاض آپ کے پاس موجود ہے تو اس سے یہ ہمیں سنوائیں پہلے، بعد میں باقی میں دوستوں کی فرمائشیں کرتا ہوں۔ دوستو آپ زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو لائک کیجئے، کمنٹس کیجئے، شیئر کیجئے، تاکہ ڈھیر دوست ہماری بزم کا حصہ بن سکیں، اور آپ اپنی مرضی کی شاعری سننے کے لیے شہزاد عاطف صاحب سے فرمائش بھی کمنٹ سیکشن میں کر سکتے ہیں۔ یقیناً میں آپ کی فرمائش جو ان تک پہنچاؤں گا اور ان سے ہم اشعار بھی سنیں گے۔ جی بسم اللہ کیجئے۔
بہت شکریہ جی محبوب دشتی صاحب. میرے لیے بھی آپ کی محبت جو ہے وہ یقیناً لائق محبت ہے، اور میں اس غزل کو پیش کرتا ہوں. اس کے چند اشعار جو مجھے اس وقت میری یادداشت میں ہیں، اس کا سہارا لیتے ہوئے میں کچھ اشعارات تک پیش کرتا ہوں. جب تیز ہواؤں سے کوئی برگ جھڑا ہے، ایک شاخ ہی کیا سارا شجر چیخ پڑا ہے. اب حق کے ہواؤں کو، اور شبان بھی شعر دیکھیے گا، اب حق کے ہواؤں کو بڑا بول یہ بولیں، اب حق کے ہواؤں کو بڑا بول یہ بولیں، کچھ دیر سہی اپنا دیا خوب لڑا ہے. واہ واہ واہ. لٹ جانے کے بعد اب تو یہی حال ہے دل کا، ویران سا سنسان سا سینے میں پڑا ہے. کیا بات ہے، وہ مقرر کیجئے عاطف صاحب، مقرر کیجئے گا. واہ 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 واہ. بہت شکریہ. لٹ جانے کے بعد اب تو یہی حال ہے دل کا، ویران سا سنسان سا سینے میں پڑا ہے. واہ. اور حالات کے دریا میں ابھی تک وہی تیزی، سونی کے خیالوں میں وہی کچا گھڑا ہے. واہ 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 واہ، کیا بات ہے. واہ 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 واہ، بہت خوب بات ہے صاحب، مقرر کیجئے گا یہ بھی. حالات کے دریا میں ابھی تک وہی تیزی، ہاں، سونی کے خیالوں میں وہی کچا گھڑا ہے. کیا بات. اور حاوی ہو کے بھی بخش دے دشمن کو جو عاطر، وہ شخص ہی لوگوں کی نگاہوں میں بڑا ہے. کیا بات ہے. واہ 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 واہ. بہت سارے دوست شامل ہوئے. عشاء مغل صفتر بلوچ صاحب بہت پسند کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میرے محبوب شاعر ہیں. اور لیاقت علی خان صاحب بھی بہت پسند کر رہے ہیں، وہ داد و تحسین سے نواز رہے ہیں. رابعہ چودھری صاحبہ بھی، اور حاجی عبد المالک چاچڑ صاحب بھی، لیاقت علی خان صاحب بھی، طیبہ فلک صاحبہ بھی، اور اسی طرح باقی جن دوستوں کے نام میں نہیں لے سکا وہ ان کے نام بھی انشاءاللہ اگلا کلام سننے کے بعد لیتا ہوں. دوست فرمائش کر رہے ہیں عاطف صاحب کے کوئی تازہ کلام میں سے سنائیں. جی، شاعر کے لیے تو ہر کلام ہی تازہ ہوتا ہے. اصل میں واہ. جو چند چیزیں میں محافل میں پڑھتا رہتا ہوں وہ کچھ مشہور بھی ہو جاتی ہیں اور دوستوں کی نگاہ میں بھی ہوتی ہیں. تو میں اپنے کچھ کلام میں سے سنا دیتا ہوں. شجر نہیں ہے، شجر نہیں ہے یہ شجر نہیں ہے یہ سبز تارے لگے ہوئے ہیں. شجر نہیں ہے یہ سبز اشارے لگے ہوئے ہیں. سبز شجر اشارے لگے نہیں، ہوئے ہیں. شجر نہیں ہے یہ سبز اشارے لگے ہوئے ہیں. زمین پہ دیکھو تو چاند تارے لگے ہوئے ہیں. ہاں 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 ہاں. اور وہ شہر بھر کی سبھی حسینوں سے مختلف ہے. کیا کہنے. واہ واہ. وہ شہر بھر کی سبھی حسینوں سے مختلف ہے. اسے سجانے میں ہاتھ ہمارے لگے ہوئے ہیں. بہت خوب، بہت خوب. تمہاری باتوں سے اس کی خوشبو چھلک رہی ہے. تمہیں بھی عاطر کے رنگ سارے لگے ہوئے ہیں. کیا بات ہے. واہ 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 واہ، بہت خوب بات ہے صاحب، بہت خوب. تو میرے خیال میں دوست یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اپنی جو مشہور زمانہ غزل ہے وہ عطا کیجیے. جی میں پیش کرتا ہوں. ویسے تو بہت ساری ایسی چیزیں بھی ہوتی ہیں جو سوشل میڈیا پہ ماشاءاللہ وزیرائی ملتی رہتی ہے. ان میں سے ایک میری غزل جو ہے اس کے چند اشعار آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. مت سوچو دشوار محبت ہوتی ہے، ہوتی ہے تو مت سوچو دشوار محبت ہوتی ہے تو یار محبت ہوتی ہے. کھا جاتی ہے اندر سے انسانوں کو، کہنے کو سرکار محبت ہوتی ہے. دیواروں کے پار دکھائی دیتا ہے، دل میں جب بیدار محبت ہوتی ہے. اور ماں کی دعا سے سورج بھی ڈر جاتا ہے، ایسی سایہ دار محبت ہوتی ہے. بہت خوب. واہ 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 واہ. دل ہوتا ہے عاطر ضدی بچے سا، اور بھرا بازار محبت ہوتی ہے. واہ 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 واہ، بہت خوب عاطف صاحب، بہت خوب. یقیناً بہت یہ شکریہ. فرمائش آپ پوری کر چکے ہیں. تمہاری باتوں سے اس کی خوشبو چھلک رہی ہے.
تو یہ فرمائش جو ہے پوری کی جا چکی ہے. شعیب عزیز اوان صاحب بھی پسند کر رہے ہیں اور لیاقت علی خان صاحب بھی اسے سجانے میں ہاتھ ہمارے لگے ہوئے ہیں, اسے سجانے میں ہاتھ ہمارے, بہت خوب, وہ داد و تحسین سے نواز رہے ہیں. اور بھی بہت سارے دوست جو ہے وہ پسندیدگی کا اظہار کر رہے ہیں. تو جتنے دوست ہماری بزم میں شریک ہیں وہ اس ویڈیو کو لائک کیجئے, کمنٹس کیجئے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ ڈھیروں دوست جو ہے وہ شہزادہ عاطف صاحب کا کلام سن سکیں اور ان سے اپنی فرمائش کر سکیں. تو عاطف صاحب اور بھی آپ کی ریاضت میں وقت تو ہمارا مکمل ہوا جاتا ہے کیونکہ وہ سوالات کا سلسلہ کچھ بڑھ گیا اور دوستوں کے سوالات زیادہ ہو گئے, تو ہم مزید 5 سے 7 منٹ تک گفتگو جاری رکھ سکتے ہیں. جی بالکل ٹھیک ہے, آپ اگر لائک کریں تو میں آپ کو چند اشعار اور پیش کر سکتا ہوں. بسم اللہ. آپ سے اشعار ہی سننا چاہتے ہیں, بہت سارے دوستوں نے فرمائشیں کی ہوئی ہیں. آپ بجائے ان کی فرمائشوں کے میں یہی چاہ رہا ہوں کہ آپ, ہمارے پاس ٹائم 1 گھنٹے سے ہم اوپر جا رہے ہیں, تو 5 سے 7 منٹ میں آپ جو ہے وہ جو غزلیں عطا فرمانا چاہتے ہیں, جو اشعار عطا فرمانا چاہتے ہیں, وہ آپ عطا فرما دیجئے. جی میں چند اشعار آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. بسم اللہ. کہ میں ایک گیت ہوں ہر ایک لب پہ آیا ہوا, میں ایک گیت ہوں ہر ایک لب پہ آیا ہوا, کسی فقیر نے ہے مجھ کو گنگنایا ہوا. میں ایک دکھ ہوں تیری یاد سے نچوڑا ہوا, میں ایک زخم کسی اپنے کا لگایا ہوا. ہے میری خاک بھی صحرا میں رقص کرتی ہوئی, میرا غبار بھی ہے آسماں پہ چھایا ہوا. کیا کہنے تو ایک بحث ہے جو دوستوں میں چھیڑی گئی, تو ایک فرق سا ہے دوستوں میں آیا ہوا. تو ایک بحث ہے جو دوستوں میں چھیڑی گئی, تو ایک فرق سا ہے دوستوں میں آیا ہوا. اور تیرا اتار تو ممکن نہیں کسی صورت, تیرا اتار تو ممکن نہیں کسی صورت, تو ایک زہر ہے اور شہد میں ملایا ہوا. بہت خوب, واہ واہ واہ, مقرر کیجئے گا عاطف صاحب, کیا کہنے, واہ 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 واہ. تیرا اتار تو ممکن نہیں کسی صورت, تو ایک زہر ہے اور شہد میں ملایا ہوا. اور میرے خیال میں اس کا مجھے یہی شعر یاد تھے, اگر مقطع مجھے یاد آ گیا تو اور جو یاد ہیں. جی جی بسم اللہ بسم اللہ. اور جو کوئی عطا کیجئے وقت کی. راہ دشوار کو نہیں دیکھا, دشت کو خار کو نہیں دیکھا. بہت خوب بہت خوب. راہ دشوار کو نہیں دیکھا, دشت کو خار کو نہیں دیکھا. عشق نے ایک بار دیکھا تھا, ہم نے گھر بار کو نہیں دیکھا. کیا کہنے عاطف صاحب, واہ 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 واہ, بہت خوب. مقرر کیجئے گا, پہلے یہ مقرر کیجئے گا, لیاقت علی خان صاحب اور شعیب عزیز اوان کے لیے مقرر کیجئے گا. جی میں لیاقت علی خان صاحب اور شعیب صاحب کے لیے عرض کرتا ہوں کہ راہ دشوار کو نہیں دیکھا, دشت کو خار کو نہیں دیکھا. عشق نے ایک بار دیکھا تھا, ہم نے گھر بار کو نہیں دیکھا. تو نے دیکھا ہے آسماں پہ مجھے, تو نے دیکھا ہے آسماں پہ مجھے, میری رفتار کو نہیں دیکھا. نہیں دیکھا, واہ واہ واہ. اور حسن ایسا کہ نظر اس سے نہیں ہٹتی ہے, حسن ایسا کہ نظر اس سے نہیں ہٹتی ہے. روشنی دھرتی سے افلاک تلک بڑھتی ہے. تجھ کو معلوم کہاں ہجر کسے کہتے ہیں. یہ محترم جناب خالد نجیب صاحب اور صفدر بلوچ صاحب کی نظر یہ شیئر کرتا ہوں کہ تجھ کو معلوم کہاں ہجر کسے کہتے ہیں. دل یہ کٹ جاتا ہے تب ایک گھڑی کٹتی ہے. واہ واہ واہ, بہت خوب بہت خوب. اور شہزادہ عاطف صاحب, وقت بہت ہو چکا, ہم ماشاءاللہ آپ سے تمام سوالات بھی کر چکے, آپ کی پسند کی اور دوستوں کی پسند کی اور ان کی فرمائش کی شاعری بھی سن چکے. میں چاہتا ہوں کہ آخر میں ہمیں غزل کے کوئی 2 اشعار, آخری 2 اشعار کوئی, یا کچھ غزل کے کچھ اشعار جو آپ پیش کرنا چاہیں, آخری غزل,
وہ عطا کیجیے اور اس کے بعد ہم رخصت لیتے ہیں۔ جی ٹھیک ہو گیا۔ بہت سارے دوستوں نے اصل میں بہت سارے دوستوں نے فرمائشیں کی ہوئی ہیں، اگر ان کی فرمائشوں کو آپ پورا کرتے رہے تو پھر وقت جو ہے بہت زیادہ سے زیادہ ہوتا چلا جائے گا۔ انشاءاللہ دوسری نشست میں ان کے ساری فرمائشیں نوٹ کر لوں گا، اور انشاءاللہ آپ کے ساتھ جو اگلی نشست لگائیں گے تو ان میں سے جو یہ سوالات تب انشاءاللہ میں آپ سے یہ فرمائشیں تب آپ کے گوش گزار کروں گا۔ ایک غزل جو سب فرمائش کرنے والوں کے نام عطا کریں۔ جی میں چاہتا ہوں کہ میں ایک سہ مصری آپ کی خدمت میں پیش کروں، اور سہ مصری جو ہے وہ سرائکی میں پیش کروں، تو اس کے بعد 2 سرائکی شعر سناؤں گا تو انشاءاللہ وقت پورا ہو جائے گا۔ تو بسم اللہ۔ ایک سرائکی نظم ہے، اس کا آپ دیکھیں کہ کیویں ہک ڈوجھے کو منو، کیویں ہک ڈوجھے کو منو، کیویں پالوں پیت ساری ادھی سل مسیت۔ ہاں واہ 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 واہ، کیا سرائکو ہے، خوبصورت سرائکو ہے، مقرر کرو عاطف صاحب۔ کیویں ہک ڈوجھے کو منو، کیویں پالوں پیت ساری ادھی سل مسیت۔ اور دو شعر سرائکی کے پیش کرتا ہوں آخری۔ کوئی دیوا کوئی جگنو نہ ستارے ہیسے، کوئی دیوا کوئی جگنو نہ ستارے ہیسے، یار اساں کرد ہوئے پتن منارے ہیسے، کہیں چاہتے کہیں کھولے نہ پڑھے تے سمجھے، اساں پہ ہوئے سفیلاں تے سپارے ہیسے۔ سپارے ہیسے، واہ 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 واہ، بہت خوب بہت خوب، مقرر عطا کیجیے گا۔ کہیں چاہتے کہیں کھولے نہ پڑھے تے سمجھے، اساں پہ ہوئے سفیلاں تے سپارے ہیسے۔ واہ واہ، بہت شکریہ جناب شعبان جھلن صاحب، آپ کا بھی اور تمام ناظرین کا۔ ہاں آپ کا سپاسگزار ہوں، آپ نے وقت دیا، اور ہمارا جو ایک سلسلہ غیر متوقع وجوہ کی بنا پہ منقطع ہو گیا تھا، اس کی بحالی کا آپ سدباب بنے۔ آپ جو وہی شخصیت ہیں جس نے اس سلسلے کو تقریباً 9 ماہ کے بعد 10 ماہ کے بعد جو ہے وہ بحال کیا ہے، آپ کا سپاسگزار ہیں۔ میں آخر میں ہر ہیرو سے ایک ہی سوال کرتا ہوں کہ آپ ہمارے پروگرام فن و فنکار کے بارے میں کیا کہیں؟ جی ہم تو اس مقام کو بھی بہت اچھا سمجھتے ہیں جہاں پہ 2 بچھڑے ہوئے مل جائیں۔ ہمارے نزدیک وہ بھی محبت کا مقام جو ہے بہت اہم ہوتا ہے۔ یہاں تو اتنے محبوب لوگ ہیں، اتنے اچھے لوگوں سے ملاقات ہوئی ہے، تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ فن و فنکار کے حوالے سے آپ نے جو یہ جوت جگائی ہے، یہ سلسلہ چلایا ہوا ہے، اس میں ہمیں بھی اعزاز حاصل ہے کہ ہم بھی اس قافلے میں شامل ہوئے ہیں۔ اور مجھے ندیم ناجد کے اگر 2 شعر سنانے تھے جو آپ کی ہی نظر کرنا چاہتا ہوں، تو میرے بہت اچھے دوست ہیں ندیم ناجد، ان کے 2 شعر دراصل اس پروگرام کی نظر کرتا ہوں اور تمام ناظرین کی نظر کرتا ہوں، آپ کی نظر کرتا ہوں، کہ جیسے ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں ایسے کم لوگ دیکھ سکتے ہیں، تجھ کو دیکھا تو یہ یقین آیا، یعنی ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ بہت خوب بہت خوب، آپ کا بہت بہت شکریہ، اور تمام ناظرین کا بھی بہت بہت شکریہ۔ اسی کے ساتھ جن دوستوں کے نام نہیں لے سکا، میں ان کے نام ان کا انشاءاللہ اگلی بس میں اگلی نشست جو عاطف صاحب کے ساتھ ہوگی اس میں ان کی فرمائشیں بھی، ان کے نام بھی ضرور لوں گا، اور عاطف صاحب سے جلد انشاءاللہ دوسری نشست، بہت سارے سوالات اور بہت ساری فرمائشیں موجود ہیں، انشاءاللہ اگلی نشست میں وہ جو ہے وہ پوری کی جائیں گی انشاءاللہ۔ آپ تشریف لائے، بزم کا حصہ بنے، ہمیں 1 گھنٹے سے 1.25 گھنٹہ ہونے کو ہے، اور آپ نے سنا اور ہمارے شریک رہے، اور مسلسل سننے والے بھی جو دوست ہیں، کسی نے 10 منٹ، کسی نے 20 منٹ، کسی نے کتنا سنا، تو کچھ دوست ایسے بھی ہیں جو پہلے جیسے ہی ہم شروع کرتے ہیں تو اس وقت شروع کرتے ہیں اور آخر تک ابھی تک وہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو ان کا بھی سپاسگزار ہوں۔ یقیناً آپ کی یہ محبتیں ہیں جو ہمیں دوبارہ 8-9 ماہ کے بعد جو ہے وہ لے کر آئی ہیں، تو پروگرام میں کے ساتھ جڑے رہیے، ہمارا حوصلہ بڑھاتے رہیے،
اپنا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ اگلے جو ہے وہ نشست میں نئے ہیرو کے ساتھ ملیں گے. اپنا خیال رکھیے گا. خدا نگہدار.